السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ حمد و ثنا صرف اس اللہ کے لیے جو تنہا اور لا شریک ہے، حمد و ثنا صرف اس اللہ کے لیے جو حی اور قیوم ہے، زمین اور آسمان کا خالق اور مالک ہے۔ حمد و ثنا صرف اس اللہ کے لیے جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے اور بنی نوح انسان سے مرد و عورت کا جوڑا بنایا۔ کروڑہا درود و سلام ان کے لیے جو سید الانبیاء اور امام الانبیاء بن کر تشریف لائے، کروڑہا درود و سلام ان کے لیے جو مزکی اور معلم بن کر تشریف لائے، کروڑہا درود و سلام ان کے لیے جو مصدق اور مبشر بن کر تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم سورہ حجرات پارہ نمبر 26 آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے مختلف قبیلے اور ذاتیں بنائیں تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کر لو، مگر اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ جاننے والا اور پورا خبردار ہے۔ اللہ تعالیٰ پورا باخبر ہے۔ اللہ نے ہمارے مختلف قبیلے، خاندان، زبانیں، شکلیں، صورتیں، رنگ، نسل بنائے۔ اگر یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ ایک جیسی بنا دیتے تو سوچیں زندگی گزارنا کتنی مشکل ہو جاتی۔ اگر ایک ہی گھر کے اندر ایک ہی قد کاٹ کے لوگ، ایک ہی شکل کے لوگ، ایک ہی رنگ کے لوگ ہوتے تو کتنی زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی۔ بس ہماری اصل پہچان اللہ نے تقوی و پرہیزگاری میں رکھ دی۔ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف۔ تقی اسے کہتے ہیں جو بچ بچ کر زندگی گزارتا ہے، یعنی کہ گناہوں سے بچنا، گناہوں سے اجتناب کرنا، اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچنا۔ جب اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دل میں ہوگا تو ہی ہم ہر برے کام سے بچ پائیں گے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے دو راستے ہیں، ایک راستہ بہت زیادہ خوشگوار ہے، بہت زیادہ اچھا ہے، اور ایک راستہ بہت کانٹوں بھرا ہے یا گندا سندا ہے، تو ہم کہاں سے چلنا پسند کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے، ہم اچھے راستے کو چنیں گے، اچھے راستے پر چلنا پسند کریں گے، کانٹوں بھرے راستے سے ہم بچ جائیں گے۔ تو تقی اس انسان کو کہتے ہیں جو اللہ کی نافرمانیوں سے بچ بچ کر چلتا ہے، گناہوں سے بچ بچ کر چلتا ہے۔ مگر ہم اپنے عمل سے اللہ کو کیا بتا رہے ہیں؟ ہم اپنے عمل سے اللہ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یا اللہ نعوذ باللہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، ہماری اصل شناخت و پہچان تو زبان اور قبیلہ ہے۔ آج ہم اپنی اصل پہچان کس سے کرواتے ہیں؟ اپنے مال سے، اپنے لباس سے، اپنے اسٹیٹس سے۔ یہی ہو رہا ہے۔ اپنی عزت کس سے کروانا پسند کرتے ہیں کہ اچھی گاڑی ہو، عالیشان لباس ہو، اچھا اسٹیٹس ہو تو میری بہت زیادہ عزت ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہماری اصل پہچان تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ جہاں ہم نے اللہ کے اور بہت سے احکام کو الٹا کر دیا ہے، وہیں ہم نے اس احکام کو بھی الٹا کر دیا ہے جو اللہ نے ہمیں حکم دیے ہیں۔ اور پھر کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ نے بھی ہمیں الٹا کر دیا ہے۔ ظاہر ہے آج یہ مہنگائی کا عذاب، ہر چیز کی پریشانی، تو یہ سب چیزیں خیر و برکت کا باعث نہیں ہیں بلکہ ہمارے لیے عذاب ہی ہیں، اور ہماری مت مار دی ہے، اور ہم رنگ، نسل، زبان کے نام پر ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں۔ خون ریزی اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک ہم قرآن کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے۔ پھر اگر چونٹی پر بھی ہمارا پیر آ جائے گا تو ہم گھبرا جائیں گے، ہم اپنے پیر کو پیچھے ہٹا لیں گے فوراً کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ آج ہر طرح سے خون ریزی ہو رہی ہے،
انسان کا قتل کر رہا ہے، مہنگائی اس قدر بڑھی ہوئی ہے کہ انسان ویسے ہی مر جائے، تو ہر طرح سے خون ریزی ہو رہی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جب تک ٹھیک نہیں ہوں گی، جب تک ہم قرآن سے اپنا گہرا تعلق نہیں بنا لیں گے، کاش یہ وقت ہماری زندگیوں میں پھر سے آ جائے۔ حدیث میں آتا ہے جب تمہارے حکمران فیصلے اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں کریں گے تو وہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈال دیں گے اور وہ آپس میں خون بہانے لگیں گے۔ جو شخص کسی مسلمان کا خون ناحق بہائے گا وہ مشرک کی طرح ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ بس ہم سوچ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم جنت کی تیاری کر رہے ہیں یا ہم جہنم کی تیاری کر رہے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آزادی ملنے سے پہلے، اب 14 اگست کا سیزن آ رہا ہے، ظاہر ہے 14 اگست منائیں گے، سب منائیں گے، کس طرح سے مناتے ہیں، کس طرح سے باہر روڈوں پہ لڑکے لڑکیاں بیہودہ ہو کر، کھلے لباس ہو کر کس طرح سے آج نکل رہے ہوتے ہیں، گانے میوزک جو چل رہے ہوتے ہیں وہ سراسر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے۔ ورنہ 14 اگست منانا کوئی بری بات نہیں ہے، ہمارا ملک آزاد ہوا تھا، وہ ہماری آزادی کا دن ہے، منائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی خوشی ملتی یا غم ملتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز ادا کیا کرتے، فوراً 2 رکعت اللہ کے حضور نفل ادا کیا کرتے، دعائیں کیا کرتے۔ لیکن آج خوشی کے موقع پر کون دعائیں کرتا ہے؟ 14 اگست ہمارے ملک کی آزادی کا دن، خوشی کا دن، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ دعائیں کریں، نمازیں پڑھیں، نوافل ادا کریں، قرآن پڑھیں۔ لیکن یہ سب چیزیں کون کرتا ہے؟ کوئی نہیں۔ آزادی سے پہلے ہمارے گھروں سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آیا کرتی تھی، اور آج دیکھ لیں، آج در و دیوار سے موسیقی کی آوازیں نکلتی ہیں۔ جہاں بچے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جان نثاروں کی باتیں کرتے نظر آتے تھے، آج وہ گانے گنگناتے، ڈراموں فلموں پر تبصرے اور رات دن فالتو کاموں میں، فالتو باتوں میں، لا یعنی اور بیہودہ باتوں میں مشغول رہتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے ایمان میں، ہمارے ثواب میں کتنی تیزی سے اضافہ کر رہے ہیں۔ یہاں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کی اولادوں کو نیک صالح بنائیں، تاکہ ہمارے مرنے کے بعد بھی، کل قیامت کے دن بھی، ہمارے اعمال میں صدقہ جاریہ پہنچے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج گھروں میں جھوٹ بولنے اور حرام آمدنی کا کتنا تصور ہے، اور گھروں کی خواتین پردے کے ساتھ باہر نکلتی ہوئی ہچکچاتی تھی۔ پہلے کے دور میں گھروں کی خواتین پردے کے ساتھ بھی باہر نکلتی تھی تو ہچکچاتی ہوئی نکلتی تھی، انہیں پردے میں بھی رہ کر شرم آتی تھی۔ لیکن اب وہ دوپٹے کی قید سے بھی آزاد ہو رہی ہیں۔ آج ہو رہا ہے نا میرا جسم میری مرضی، نعوذ باللہ، تو آج وہ دوپٹے کی قید سے بھی آزاد ہو رہی ہیں۔ بلکہ آج تو شیطان بھی تجھ پر حیران ہے کہ میں نے تو صرف سر خالی کرنے کو کہا تھا، تو نے تو پورا جسم ہی خالی کرنا شروع کر دیا۔ یہ شیطان کی چال ہے، اور مسلمان یہ بھول گیا کہ اس نے ہمارے ماں باپ کے کپڑے بھی اتروا دیے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا تھا نا جنت میں، اور کس طرح سے آپ علیہ السلام کے جسم پہ سے کپڑے اتروا دیے تھے۔ تو آج یہ وہی دور ہے، آج یہ وہی وقت آ رہا ہے۔ شیطان نے ایک چکر اور چلایا کہ جو چیز نظر آئے یا عقل میں آ جائے اس کو مان لو اور باقی کو چھوڑ دو۔ مثلا اللہ کو اللہ، آخرت اور روح نظر نہیں آتی، نہ ہی عقل میں سماتی ہے، پس ان کو چھوڑ دو۔ باقی یہ دنیا، جسم اور مادہ نظر آتا ہے، یہ دنیا نظر آتی ہے، یہ جسم نظر آتا ہے، یہ تمام چیزیں نظر آتی ہیں، پس ان پر محنت کرو۔ یعنی ہر چیز کو مادیت کی ترازو میں تولو، جس کا نتیجہ ہو اللہ سے دوری۔ آج یہی ہو رہا ہے، ہر طرف سے بس مال کمانا، مال کمانا، کسی بھی طرح جدوجہد کریں، بس مال کمائیں، اسٹیٹس بنائیں، تو ان سب کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اللہ سے دوری، مصروفیت کا عذاب اور ٹینشن، ڈپریشن۔ مگر ان سب کا علاج کیا ہے؟ قرآن کو پڑھنا، قرآن کو اوڑھنا، قرآن کا ہی بچھونا۔ اٹھیں تو قرآن پڑھیں، بیٹھیں تو قرآن پڑھیں، لیٹیں تو قرآن پڑھیں، اور پھر دیکھیں کہ ہم نے اپنا وقت، اپنا مال، اپنا کتنا پیسہ قرآن کو سمجھنے میں، سمجھانے میں اپنا کتنا وقت لگایا، اپنی کون کون سی چیزیں ہم نے قرآن کے لیے لگائیں۔ کیا قرآن اس لیے اتارا گیا کہ ہم پوری زندگی صرف ناظرہ ہی پڑھتے رہیں اور تعویذ گنڈے، وظیفے، جھاڑ پھونک اور شادی میں سر پر سایہ کرتے رہیں؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو کیوں نہ ہم بہترین لوگوں میں شامل ہو جائیں. بہتر لوگ، کیونکہ جب بھی ہم کہیں دیکھیں بازار جاتے ہیں کوئی چیز خریدنے، ہم گوشت کی دکان پہ جاتے ہیں، وہاں بہترین گوشت اگر مل رہا ہو تو ہم اپنے آس پڑوس کو بھی آ کر بتاتے ہیں کہ گوشت وہاں سے لینا، وہ فلاں دکان پہ بہترین گوشت ملتا ہے. 10 دکانیں چھوڑ کر ہم ایک بہترین جو دکان ہمیں سمجھ میں آتی ہے ہم وہیں سے جا کے گوشت لیتے ہیں. 10 دکانیں چھوڑ کر ہم جو ہمیں ایک دکان بہترین دودھ کی نظر آتی ہے ہم وہیں سے دودھ لاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو کیوں نہ ہم سب سے بہتر لوگوں میں شامل ہو جائیں. قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو تم جمع کر رہے ہو. قرآن کریم میں آتا ہے آج ہم سب مال جمع کرنے کی جدوجہد میں لگے رہتے ہیں. کبھی بھی فیصلہ کریں دین پر فیصلہ کریں، عقل سے فیصلہ کم کریں یا نہ ہی کریں تو اچھا ہے. کیونکہ دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں دینے سے کم نہیں ہوتا مال. اللہ کی راہ میں آپ 1 دیں گے تو 1 سے 10، 10 سے 100 اور 100 سے 700 اللہ تعالیٰ بڑھا کر دیتا ہے. جبکہ عقل ہمیں کیا سکھائے گی؟ فوراً شیطان ہماری عقل میں ڈالے گا نہیں چھوڑو، ابھی مت کرو، ابھی نہیں صدقہ کرو، مال کم ہو جائے گا. اگر 10,000 ہیں 5,000 خیرات کر دیے، صدقہ کر دیا تو آپ کے 5,000 کم ہو جائیں گے، مال کم ہو جائے گا. یہ عقل سکھاتی ہے. لیکن دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ جو ہمارا بہت پیارا دین اسلام ہے وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال لگانے سے کبھی مال ختم نہیں ہوتا، کبھی کم نہیں ہوتا. قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو تم جمع کر رہے ہو. قرآن سیکھنا اور سکھانا شروع کر دیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسی جگہوں سے مدد آئے گی کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا. اور پھر سوچیں کہ اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا جب قرآن کو زبان دی جائے گی. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے حضور کل قیامت کے دن شکایت کر رہے ہوں گے. سورہ فرقان آیت نمبر 30 پارہ نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور کہیں گے قیامت کے دن رسول کہ اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. ہمارا اس وقت کیا حال ہوگا جب ہمارے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شفاعت کی ہم امید لگائے بیٹھے ہیں وہ ہمارے ہی خلاف مقدمہ پیش کریں گے اور گواہی دیں گے کہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا اور پسے پشت ڈال دیا تھا. یہ چھوڑنا نہیں تو اور کیا ہے کہ قرآن جس کام کے لیے لایا گیا تھا، جس کام کے لیے آیا تھا اسے چھوڑ کر دوسری جگہ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. قرآن نازل ہوا تھا کہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں، دوسروں تک پہنچائیں. اور اگر اللہ زمین کا ٹکڑا عطا کریں تو اس پر قرآن کے احکام نافذ کریں. ہم نے اسے چھوڑ کر اسے تعویذ گنڈوں، قسموں، گواہیوں، لمبے لمبے وظیفوں، تسبیحات، جھاڑ پھونک، سویم، چہلم، برسیوں، قرآن خوانیوں اور شادی میں لڑکی کے سر پر سایہ وغیرہ کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. یا صرف نازلہ قرآن پڑھنا شروع کر دیا. تو صرف نازلہ قرآن پڑھنا ہی کافی نہیں. پس ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شکایت کا جواب تیار رکھیں. اس کے علاوہ قرآن بھی ہماری شکایت کرے گا. کل قیامت کے دن قرآن بھی ہماری شکایت کرے گا. قرآن کو زبان دی جائے گی. قرآن کہے گا کہ نہ یا اللہ اس نے نہ مجھے پڑھا، نہ سمجھا اور نہ عمل کیا اور نہ ہی دوسروں تک پہنچایا. کیا جواب دیں گے ان سوالوں کا؟ ان سوالوں کا جواب تیار رکھیں یا پھر کم از کم ایک بار قرآن کو سمجھ کر اپنی زندگی میں پڑھ لیں تاکہ انگلی کٹا کر شہیدوں میں شامل ہو جائیں اور کہہ سکیں کہ یا اللہ ہم کمزور تھے، پیٹ کی آگ، بیماریاں اور دوسری تکلیفیں ہمارے پیچھے لگی تھیں اس لیے پورا عمل نہ کر سکے. تو شاید معافی کا کوئی راستہ نکل آئے. ہماری دعائیں آج قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں ہو رہی؟ کہ ہم اللہ کی شرط پوری نہیں کر رہے. یعنی حلال کمانا اور سچ بولنا، پہلے یہ کام کریں پھر دیکھیں اللہ کی مدد کیسے آتی ہے. اللہ کی فرما برداری والے کام کریں پھر دیکھیں اللہ کی مدد کیسے آتی ہے. صدقہ جاریہ میں پہلی چیز ہے
نیک اولاد لہٰذا ان کو دین سکھانے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ آخرت میں ماں باپ کو اس کا ثواب ہوگا۔ پس اولاد کو بالغ ہونے سے پہلے دین پر کھڑا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب اپنی اولادوں کو دین کی طرف لے کر آئیں اور خود بھی دین پر عمل کریں۔ نیک عمل کی 2 شرطیں ہیں کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو۔ اگر ان میں سے ایک شرط بھی رہ گئی تو وہ نیک عمل نہیں رہے گا۔ تقوی یہ نہیں ہے کہ ہم بہت نیکیاں کریں، بلکہ تقوی یہ ہے کہ ہم گناہ سے بچیں۔ پس 1000 تہجد پڑھنے سے بہتر ہے کہ ہم ایک چھوٹا سا گناہ چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ نیکی کرنے سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا گناہ چھوڑنے سے خوش ہوتا ہے۔ نیکی تو ہم کبھی کبھی کرتے ہیں نا، لیکن گناہ ہم صبح سے شام تک کر رہے ہوتے ہیں۔ غیبت، چغل خوریاں، اللہ کی نافرمانیاں، ڈانس، گانے، فلمیں، ڈرامے، گناہ ہم صبح سے شام تک کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ گناہ کو چھوڑنے سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جب شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو قرآن کی دعوت پیش کی تو شعیب علیہ السلام کی قوم کا تکبر اور بڑھ گیا اور وہ کفر میں اور آگے بڑھ گئے اور الٹا آپ علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے۔ کیا کہتے ہیں؟ اگر تمہارے خاندان کا خیال نہ ہوتا تو ہم پتھر مار مار کر قتل کر ڈالتے، ہمارے نزدیک تمہاری کوئی عزت نہیں ہے۔ قوم والے شعیب علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے انہیں کیا کہا؟ اے میری قوم، کیا میرا خاندان تمہارے نزدیک اللہ سے بھی بڑھ کر عزت والا ہے کہ میرے خاندان سے تو ڈرتے ہو لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے اور میری ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتے جن سے تمہیں دنیا اور آخرت کی بھلائی ملے گی؟ تو ہمیں قوم کی فکر نہیں کرنی، ہمیں خاندان، کنبے، قبیلے کی، رنگ روپ کی، حسب نسب کی فکر نہیں کرنی۔ ہمیں جو کام کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، خالص اللہ کے لیے آگے بڑھنا ہے، ہمیں اللہ کا تقوی حاصل کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔